امیر المومنین نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء، خدا کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ حدیث قدسی میں ہم پڑھتے اور سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی اور چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، خدا فرماتا میرا ارادہ بنا، میں نے چاہا اپنا تعارف کراؤں۔ کیا کیا میں نے اپنے تعارف کے لیے؟ فخلقتک یا محمد، سب سے پہلے آن حضرت کے نور کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، خدا کی پہلی مخلوق ہمارے آخری نبی کا نور ہے۔ آپ ہی بتائیں، وہ سادہ سا سوال ہے، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے نور کو پیدا کرتا وہ خالق تھا؟ وہ جب پیدا ہی نہیں کیا تھا تو وہ خالق بھی نہیں تھا۔ کسی کو خلق کرنے کے بعد اور پھر اس کو رزق اور روزی دینے کے بعد وہ رازق بنتا ہے، اس سے پہلے وہ رازق نہیں تھا۔ کسی کو زندگی بخشنے کے بعد وہ محیی کہلایا، زندگی بخشنے والا، اور جس کو زندگی دی تھی اس کو مارنے کے بعد وہ ممید کہلایا، یعنی جان سے مارنے والا۔ ان کو کہا جاتا ہے صفات فعل، خلق کرنا، رزق و روزی دینا، جان سے مارنا، زندگی بخشنا، یہ صفات فعل ہے۔ خدا کا عالم ہونا، خدا کا قادر ہونا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ مکتب اہل بیت کے ترئی امتیاز میں سے باقی مکاتب فکر، ان کی عقل کی رسائی سے یہ حقیقت والا تر، ان کو صفات ذات کہتے ہیں۔ ہم لوگ علم کی وجہ سے عالم ہیں۔ آپ نے کوئی، مجھے بتایا گیا یہ یونیورسٹی اور کالج لیول کا ورکشاپ ہے، ہاں آپ کالج میں پڑھتے ہیں، آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو مضمون بھی آپ نے اختیار کیا ہوا ہے اس مضمون میں محنت کر کے کچھ ذہن میں بٹھانے سے پہلے آپ اس کا عالم نہیں تھے، آپ اس کے عالم نہیں تھے۔ اچھا جی، آپ نے میڈیکل پڑھا ہے، ایف ایس سی پڑھا ہے، اس میں فزکس کے بارے میں، کیمسٹری کے بارے میں، بیولوجی کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی ہیں، ان باتوں کی وجہ سے آپ عالم کہلائے۔ لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں عالم لا بعلم، اللہ عالم ہے، علم کی وجہ سے وہ عالم نہیں ہے، وہ خود علم ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ علم۔ اچھا جی، ہم قدرت کی وجہ سے قادر کہلاتے ہیں۔ میں اپنے بولنے کی قدرت رکھتا ہوں، چلنے پھرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ جب پیدا ہوا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا۔ بعد میں تھوڑا بہت ماں کا دودھ پیا، پھر 2 سال کے بعد نرم غذا کھائی، پھر موٹا گوشت کھایا، انڈے کھائے، طاقت آ گئی، کھڑے ہونے کی قدرت آ گئی۔ میں قدرت کی وجہ سے قادر ہوں، خدا قدرت کی وجہ سے قادر نہیں ہے، خود قدرت ہے، خدا خود قدرت ہے۔ ایک مثال دوں گا انشاءاللہ، ساری زندگی آپ نہیں بھولیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا عین علم ہے، خدا عین قدرت ہے، خدا اور اس کا علم، یہ جو میں نے لفظ بولا ہے نا، خدا اور اس کا علم، یہ بھی صحیح تعبیر نہیں ہے، کیونکہ خدا اور اس کا علم، اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ خدا اور ہے، اس کا علم اور ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خدا عین علم ہے، اس کا علم عین خدا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں، چار کی عدد کو کیا کہتے ہیں؟ جفت۔ 3، 5، 7، 9 ان کی عدد کو کیا کہتے ہیں؟ آنکھ۔ اچھا جی، 4 اور جفت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہیں؟ اچھا جی، آنکھ اور 3
ताक और पांच, ताक और सात, जी जो ताक है वही तीन है, जो जुफ्त है वही चार है। यानी मफहूम इनके अलग अलग हैं, लेकिन देखो तो जो जुफ्त है वही चार है, जो चार है वही जुफ्त है। खुदा का इल्म, खुदा की कुदरत और खुदा की हयात, ये इल्म खुदा है। जब बोला जाता है तो इल्म, डिक्शनरी उठा के देखे, इल्म का कुछ माना लिखा हुआ होगा। अल्लाह, उसका भी अपनी एक तारीफ की जाती है, लेकिन इल्म खुदा, कुदरत खुदा, हयात खुदा, खुदा की जात से अलग कोई चीज नहीं है, ये इल्म खुदा है। तौहीद, सबसे पहले तौहीद है, उसके बाद नबूवत है, इसके बाद वो अदल है, नबूवत है, इमामत है, क़यामत है। तौहीद का इकरार, नबूवत का इकरार, क़यामत का इकरार, इनके बगैर कोई मुसलमान नहीं हो सकता। जो इनका मुनकिर होगा वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन पांच उसूलों में से जो अदल और इमामत है, अदल इलाही का इकरार, 12 इमामों की इमामत का इकरार, ये मुसलमान होने की शर्त नहीं है, मोमिन होने की शर्त है, नजात की शर्त है और जन्नत में जाने की शर्त है। इमामत का मुनकिर तसल्ली रखें, ठीक है जी, वो उसमें जन्नत में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। जन्नत में मोमिन जाएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग जो साहिबान ईमान हैं, वो साहिबान ईमान होने के साथ साथ अमल सालेह भी अंजाम देते रहो जिंदगी में, वो लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, वो जन्नत में जाएंगे। जन्नत के वो बागात जिसके नीचे नहरें बह रही हैं। अली की विलायत का मुनकिर मोमिन नहीं है। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये हमारा अहले सुन्नत की किताबों में वो एक तूलानी रिवायत है, वो अर्ज नहीं करूंगा, वो उसका आखिरी हिस्सा अर्ज करूंगा। आखिरी 2 हिस्से, पहला हिस्सा है इन्नल्लाह जअल लिअखी अली इब्न अबी तालिब फदाइल अल्लाह तुहसा कसरतन, खुदा ने मेरे भाई अली को इतने ज्यादा फदाइल और मनाक़िब से नवाजा है कि उनको गिनना किसी बशर की बस में नहीं। आखिरी तो फरमाया अन्नज़रु इला अलीय्यन इबादा, दरमियान की इबादतों को, फदाइल को हज़फ कर रहा हूँ। अन्नज़रु इला अलीय्यन इबादा, आपने अक्सर सुना हुआ अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। उम्मुल मोमिनीन के सामने हम एक प्रोग्राम कर रहे थे, वहाँ हादी टीवी में एक अहले सुन्नत के आलिम आए हुए थे। वहाँ किसी मुनासिबत से 3-4 दफा मैंने उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन, अच्छा, फारिग होने के बाद कहा आज मेरी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो गई। हमें ये बताया जाता था कि शिया जो है ना वो उनको उम्मुल मोमिनीन नहीं मानते। तो यार मैंने कहा जो उनको उम्मुल मोमिनीन नहीं मानता वो तो कुरान का मुनकर है। खुदा ने कुरान में